نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو اللہ سے مانگتا رہوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل اللہ العافیت، اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہا کرو۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ فمکثت ایاما ثم جئت، کچھ دن گزرے تو پھر آ گئے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی شیئا اسأل اللہ لہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات سکھائیے جس کا میں اللہ سے سوال کرتا رہوں۔ فقال لی، سیدنا عباس کہتے ہیں مجھے نبی کریم نے فرمایا، یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، سل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ میرے بھائیو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم رزق بھی مانگتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عافیت سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کے متعلق سیدنا ابو بکر، جب نبی کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا کر کے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے خلیفۃ الرسول کیا بات ہے؟ کہا کہ جب ہجرت کے بعد پہلا سال تھا، میری خلافت کا پہلا سال، ہجرت کے بعد پہلا سال تھا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام الاول علی المنبر، آپ اپنے ممبر پہ کھڑے ہوئے، جمعے کا دن تھا، ثم بکا، پھر رونا شروع کر دیا۔ فقالا، پھر ہمیں ارشاد فرمایا، اسأل اللہ العفو والعافیت، لوگوں اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے رہا کرو۔ وَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، لوگوں اللہ پہ یقین کے بعد اگر کسی انسان کے لیے سب سے بہترین نعمت اور انعام ہے تو وہ دنیا اور آخرت کی عافیت ہے۔